الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ڈیبٹ کارڈ کیا ہوتا ہے؟ پیسے پہلے جمع کرواؤ، پھر وہ آپ کو کارڈ دے اور آپ اسے اپنی ضرورت کے مطابق نکالتے رہو، پیسے آپ کے موجود ہیں۔ کریڈٹ کارڈ یہ ہوتا ہے کہ پیسے آپ کے وہاں نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو قرضہ دیا ہوا ہے تو وہ آپ استعمال کر رہے ہیں، جب واپس کرو گے تو زیادہ کرو گے، تو یہ اس میں سود لگتا ہے، تو یہ کریڈٹ کارڈ، یہ ڈیبٹ کارڈ ہے۔ چیک بک بھی آپ جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر جس نے پیسے جمع کروائے تھے وہ مانگنے کے لیے آ جائے تو کیا کریں گے؟ آپ کے پیسے تو انہوں نے فوراً بانٹ دیے، کچھ لے گیا اسٹیٹ بینک، باقی کسی کو قرضے پہ دے دیے، ان کے پاس تو نہیں ہے، کا کیا طریقہ ہے؟ تو سب سے پہلے وہ میزان اپنی میزان برانچوں میں دیکھے گا، اپنے ہیڈ برانچ میں دیکھے گا، یو بی ایل اپنی برانچوں میں دیکھے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے پڑے ہیں، جتنے یہ 3 کروڑ روپیہ مانگ رہا ہے آدمی، تو اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس۔ اگر وہ کہیں ہیں تو وہاں سے وہ 3 دن کا ٹائم لے گا، وہ آپ کو 3 دن بعد دے دے گا۔ اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، پھر منی مارکیٹ کی 3 دکانیں ہیں مشہور، اور بھی ہوں گی، ایک اسٹیٹ بینک ہے، ایک پرائیویٹ بینک ہے، اور ایک انٹرنیشنل بینک ہے۔ تینوں نے سود لگا کر آپ کو پیسہ دینا ہے، آپ کسی سے لے لو، سود پر دے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس کافی سارا پیسہ آ گیا ہے اور وہ پڑا ہوا ہے، تو لینے والا کوئی نہیں آیا، تو وہ تھوڑے کم سود پر دے دے گا۔ دوسرے کے پاس گاہک بہت ہیں، وہ تھوڑے زیادہ سود پر دے گا۔ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے قانون کے مطابق کسی کا سود تھوڑا کم، کسی کا سود تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس مانگنے والا آ گیا ہے، پیسہ تو اس کا دے چکے ہیں کسی کو، اس کو ہم نے لے کر دینا کسی اور سے، تو اگر وہ کسی پرائیویٹ بینک جیسے حبیب ہے، جیسے یہ جو آپ کے جتنے بھی سامنے ہیں یو بی ایل وغیرہ، اگر سرکاری بینک نہ ہو، پرائیویٹ بینک ہو، اور اس سے آپ یہ بینک قرضہ مانگے گا تو اس پر کائبور لاگو ہوگا۔ کیا لاگو ہوگا؟ یہ میں نے سننا ہے بعد میں، کیا لاگو ہوگا؟ ہاں خود کو لکھا ہوا، جب وہ پرائیویٹ بینک سے قرضہ مانگے گا تو اس کو 10 روپے لیے تو 11 واپس کرنے ہیں، تو جو 11واں روپیہ ہے اس کو کائبور بولتے ہیں۔ کائبور کیا ہے؟ کراچی انٹر بینک آفرڈ ریٹ، جس طرح سونے کا، چاندی کا، پیتل کا، انڈے کا ریٹ نکلتا ہے نا، ریٹ نکلتا ہے، اسی طرح بینکوں سے قرضہ جو بینک لیتے ہیں اس کا بھی ریٹ نکلتا ہے، اور وہ کراچی سے ایشو ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام کائبور ہے، یاد رہے گا۔ اگر وہ اسٹیٹ بینک سے قرضہ لیتا ہے تو اس پر ڈسکاؤنٹ ریٹ لاگو ہوگا۔ ڈسکاؤنٹ ریٹ سود کا نام ہے جو اضافی لیا جائے گا۔ اس کا نام ڈسکاؤنٹ ریٹ کیوں رکھا؟ دیکھو، اگر یہ جو عام بینک ہے اس سے آپ 10 کروڑ مانگتے ہیں، وہ کہتا ہے جی زیادہ کتنے دو گے؟ تو کہتا ہے جی 2% دوں گا، 5% دوں گا، تو یہ جو جتنے % زیادہ دے گا اس کو کیا بولتے ہیں؟ کائبور۔ وہ کہتا ہے کائبور لاگو ہوگا، وہ کتنے آج کل کتنا چل رہا ہے وہ تمہیں دینا پڑے گا۔ اسٹیٹ بینک سے جب مانگے تو وہ لفظ مختلف بولتا ہے، وہ کہتا تھا 10 کروڑ دے رہا ہوں، واپس کتنا کرو گے؟ یہ کہتا ہے تیرے نام پر 10 کروڑ لکھوں گا، لوگے کتنا؟ ہاں، وہ کہتا ہے جی میں 10 کی بجائے 9 کروڑ 90 لاکھ لوں گا، کہتا ہے نہیں، اچھا جی میں 9 کروڑ 85 لاکھ لوں گا، چلو ٹھیک، طے ہو گیا۔ اب
چونکہ وہ ڈسکاؤنٹ کروا رہا ہے نا اس سے، اس لیے اس کا نام ڈسکاؤنٹ ریٹ رکھا ہے. اور اگر وہ انٹرنیشنل بینک سے لیتا ہے تو اس کا جو سود کا نام ہے اس کا نام لائبور ہے، اس لیے کہ وہ لندن سے ایشو ہوتا ہے. لندن سے ریٹ نکلتا ہے کہ انٹرنیشنلی کوئی بینک کسی بینک سے قرضہ لے تو اس کو اتنے % سود دینا ہوگا، تو اس کا نام کیا ہے؟ یہ تینوں لفظ یاد رہیں. اب اس نظام میں سارے بینک برابر ہیں. سمجھ آ گئی؟ اس سسٹم میں جو بھی بینک بنتا ہے وہ اس سسٹم کے بغیر کام نہیں کر سکتا. سمجھ آ گئی؟ اب آپ مجھے بتاؤ کہ جو کہتے ہیں بینک کہ ہم اسلامی ہیں، ان کا سسٹر بینکوں سے تعلق بھی سود کا ہے، اوپر اسٹیٹ بینک سے تعلق بھی سود کا ہے، اور انٹرنیشنل بینکوں سے تعلق بھی سود کا ہے، اور کلائنٹ سے تعلق وہ کہتے ہیں اسلامی ہے. بات سمجھ آئی؟ مجھے تو نہیں آئی. مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ پیچھے سارا سسٹم سودی ہو اور کلائنٹ کے ساتھ ایک کھڑکی جو کھولی ہوئی بولے یہ اسلامی ہے. ملکہ برطانیہ چارٹرڈ بینک، اس نے صادق کی کھڑکی کھول لی، کہتی ہے کہ باقی تو سب جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، بس ایک کھڑکی مسلمان ہے. عربی لفظ استعمال کر لیا، بولے اسلامی ہو گئی ہے. اور گٹر کی ہودی میں ایک پائپ کو RO لگا لو، ہاں فلٹر لگا لو، یہ پاک ہے، باقی سارا گٹر ہے. یہ کیسا اسلام ہے بھائی؟ تو آپ سے جو شخص بحث کرے اور کہے میرا بینک اسلامی ہے، اس کو کہو کہ تمہارا بینک کائبور کے ساتھ پیمنٹ لیتا دیتا ہے یا نہیں؟ جب لفظ بولو گے نا اس کے بعد وہ نہیں بولے گا، اس لیے کہ وہ بول سکتا نہیں، پھر نا چپ ہو جائے گا، کیونکہ دھوکہ دیا جاتا ہے اپنے آپ کو اور اپنی عوام کو. تمام جتنے بھی فتویٰ دینے والے ہیں وہ ان کے ملازم ہیں، تنخواہ خور ہے، اور وہ دھڑا دھڑ فتوے دے رہے ہیں. کتنوں کو تو انگریزی نہیں آتی اور وہ انگریزی میں اپنے پروجیکٹ لاتے ہیں اور وہ نیچے سائن کر دیتے ہیں. میں ایک اب کے نیشنل بینک کے نائب چیئرمین کو ملا، ریٹائر ہو چکا تھا، کہتا ہے ضیاء الحق صاحب نے کہا جی مسلمان کرو بینکوں کو، تو ہم نے وہی یہ شروع کر دیا. تو کچھ علماء کو رکھا، کہتا ہے ہم ان کے پاس بھیجتے تھے کوئی پروجیکٹ کہ یہ ہم لانچ کرنے لگے، دیکھو اسلامی ہے یا نہیں. تو وہ کہتا ہے نمبر 1 ٹھیک ہے، نمبر 2 سمجھ نہیں آئی، نمبر 3 ٹھیک ہے، نمبر 4 ٹھیک ہے، نیچے مور لگا دیتا. جب سمجھ نہیں آئی تو مور کیوں لگا رہے ہو؟ جب تمہیں سمجھ نہیں آئی تو سائن کیوں کر رہے ہو؟ یہ سب کر دیا جاتا تھا اور ہم اس کو لانچ کر دیتے تھے اور لکھ دیتے تھے کہ فتویٰ ہے جناب، فتویٰ ہے شیخ کا. اور اگلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی لون دیتے، جتنے بھی دھندے کرتے ہیں یہ، اس کے فارم بہت زیادہ بناتے ہیں اور اس کا فونٹ بہت چھوٹا رکھتے ہیں. اول تو ہمیں انگریزی نہیں آتی ہو تو پڑھنی نہیں آتی، بہت باریک ہے، اور سائن بہت کرواتے تو آپ کے سارے ہاتھ پاؤں کاٹ لیتے. پچھلے سالوں NIB بینک والوں نے اچانک سود کی ریشو بڑھا دی. جن کو قرضہ دیا ہوا تھا ان سے اگر 5% لے رہے تھے تو کہا 7 لیں گے. انہوں نے شور شروع کر دیا، یہ آپ نے تو 5 کہا تھا، اب آپ 7 کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس نے کہا ادھر آؤ، یہ تم نے سائن کیے ہوئے ہیں، اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کین بی چینج، کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی طے کیا ہے نا، ہم جب چاہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں. اب بتاؤ کہ اوپر جو لکھا تھا وہ اگر اسلامی بھی ہوتا تو جب نیچے یہ لکھ دیا کہ ہم چینج کر سکتے ہیں تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟
ابھی جو 6% پہ حکومت دے رہی ہے کچھ، کیا دے رہی ہے؟ ہاں قرضے دے رہی ہے نا، اس میں ایک شک لکھی ہے کہ اب تک تو ہم 6% لے رہے ہیں لیکن جب چاہیں ہم اس کو بدل سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے۔ تو پیچھے بھی پورا سسٹم سودی ہے، صرف پیسہ زیادہ کھینچنے کے لیے اسلام کا نام لیا جاتا ہے تاکہ جو نہیں آتے تھے نا وہ بھی آ جائے۔ سیم گاڑی اسلامی بینک دے رہا ہے مہنگی اور کمرشل بینک دے رہا ہے سستی، سیم گاڑی، اس لیے کہ یہ اسلام کے نام پر دے رہا ہے۔ اور کلائنٹ کہتا ہے گاڑی تو سستی مل رہی تھی، میں نے کہا نہیں میں مہنگی لے لوں گا مگر میں نے وہ سود والا کام نہیں کرنا۔ تو اس کی ایک تمثیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے بعد ہم اگلے موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ تھوڑا سا میں واپس لوٹتا ہوں، وہاں پہ جو سوال تھا کہ ویزا لینے کے لیے بینک بیلنس شیٹ کیوں مانگی جاتی ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بینک بیلنس شیٹ مانگی جائے گی تو آپ کیا کرو گے؟ دوستوں سے کہو گے یار تھوڑے پیسے ڈال دو کل لے لینا، ایسے کرو گے نا؟ تو آپ سمجھتے ہو کہ ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا، میرے اپنے پیسے تھے نہیں، میں نے دوستوں سے منگوائے اور اگلے دن ان کو واپس کر دیا، ہمارا کیا گیا؟ تو ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا، ہمیں ویزا بھی مل گیا، ہمارا پیسہ بھی نہیں لگا۔ بڑے پاگل ہیں یہ، ان کو پتہ نہیں چلتا، ہم بڑے چالاک ہیں۔ دیکھو ہم نے لوگوں کا پیسہ لا کر لوگوں کو واپس کر دیا اور ویزا بھی مل گیا۔ اس پر ایک لطیفہ سنا دوں، پتہ نہیں کیسا ہے، بہرحال مثال سمجھانے کے لیے۔ کہتے ہیں کراچی میں کچھ دیہات کے لڑکے چلے گئے، گھوم رہے تھے تو ایک موٹر سائیکل والا آ کر رکا، کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے جی، چپ سہم گئے بیچارے۔ کہتا بتیاں گن رہے ہو نا، بتاؤ کتنی گنی ہے؟ وہ کہتا جی 50 گنی ہے۔ کہتا لاؤ 50 روپے۔ اس نے 50 روپے دے دیے اس کو، وہ گاڑی والا چلا گیا۔ اب یہ لڑکے ہاتھ پر ہاتھ مار رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں سنا تھا کراچی والے بڑے تیز ہوتے ہیں، ہم نے 200 گن کر 50 بتائی، 50 ہی مان گئے۔ ہاں یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے ان کو، اور وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ ہاں یہی کیفیت ہوتی ہے ہماری، جب ہم لوگوں کے پیسے ڈال کر بینک بیلنس شیٹ اچھی کر کے ویزا لے لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا، حقیقت میں اسی پیسے کے گھومنے سے انہوں نے پیسہ کمایا ہے اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ پیسہ جتنی دیر، جتنے گھنٹے، جتنے منٹ ان کے پاس رہے اتنوں کا وہ پیسہ لوگوں سے، حتیٰ کہ ٹرانزیکشن میں بھی 10 آپ بھیج رہے ہیں، 5 آپ بھیج رہے ہیں، کوئی کراچی سے، کوئی لاہور سے، کوئی پشاور سے، ایک وقت میں ایک بینک میں بہت زیادہ پیسے جمع ہو جاتے ہیں نا، وہ جتنے گھنٹے وہ اپنے پاس رکھتا ہے اتنے کے ہی وہ فائدے اٹھا لیتا ہے۔ ایک مل کے مالک، مینیجر، اس کی تنخواہیں تھیں کوئی 1 ارب سے زیادہ۔ اس نے، بینک والے نے مینیجر کو کہا اگر آج کی بجائے تنخواہیں کل دے دو تو میں آپ کو گاڑی کی چابی دیتا ہوں۔ اب اس کو 2-3 گاڑیوں کی چابیاں ملی ہوں گی تو ایک اس کو دے گا نا۔ اس طریقے سے گھنٹوں کے حساب سے پیسہ کماتے ہیں۔ اور جو سوال تھا کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اور اس میں کیا فرق ہے؟ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں جی میری دکان بکوا دو، آپ آتے ہیں جی مجھے دکان لے دو، وہ آپ دونوں کو بٹھا دیتا ہے، لو جی سودا طے کر لو، مجھے 1-2% تم دے دو، 1-2% تم دے دو، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب اگلے دن اس نے دکان خرید کر جب کرائے پہ چڑھا دی تو یہ جائے گا اس کے پاس کہ اب تم کرایہ لے رہے ہو تو اس کا بھی مجھے 1% دو، جائے گا؟ نہیں جائے گا، کیونکہ یہ حقیقی ایجنٹ ہے، اس کا کام خالی ملانا تھا اور اپنی کمیشن لینا تھا۔ بینک بھی آپ آگے قرضہ لینے کے لیے، آپ آگے قرضہ پیسہ دینے کے لیے، پیسہ تو کسی کا ہے، تو یہ بھی ان کو ملا کر کہتا کہ تم آپس میں کر لو، ضمانت میری اور مجھے جو کمیشن ہے دے دو۔
تو پھر تو یہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جیسا ہوتا، لیکن یہ ظالم اس سے لے کر اس کو اپنا پیسہ بنا لیتا ہے اور پھر اپنا پیسہ بنا کر کے لوگوں میں بانٹ دیتا ہے اور مستقل اس سے سود کھا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کی سالانہ آمدن کا اندازہ دیکھو نا تو آپ حیران ہو جاؤ، ایک دم پتہ ہی نہیں چلتا، ادھر برانچ کھل گئی ادھر کھل گئی، بڑے پوش ایریا بڑے مہنگے علاقوں میں کھلتی چلی جا رہی، کیونکہ یہ اس طریقے سے پیسے کماتے ہیں۔ تو اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں، ابھی اگلے سبق میں ہم یہ 4 چیزوں پر بات کریں گے: قلیل مدتی شارٹ ٹرم اسلامک فائنینسنگ سسٹم، لانگ ٹرم اسلامک فائنینسنگ سسٹم اور انشورنس اور اسٹاک ایکسچینج۔ یہ 4 چیزوں پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ آج کے سبق میں ہم قلیل مدتی پر بات کریں گے، طویل مدتی پر اگلے سبق میں بات کریں گے انشاءاللہ، اور جو اگلے 2 سبق ہیں تکافل، انشورنس اور اسٹاک ایکسچینج، اس پر بھی ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں بات کریں گے۔ پاکستان میں اس سسٹم کے خلاف جو کام ہوا، یا تو یہ ہوا کہ لا دین کو دین قرار دے دیا، غیر اسلامی کو اسلامی قرار دے دیا، یا تو یہ کام ہوا، یا یہ ہوا کہ یہ چونکہ اللہ سے جنگ ہے لہذا اس کرنے والے سارے کافر قرار دے کر ان کو مارنا شروع کر دیا، جیسے 10 سال دھماکے ہوتے رہے پاکستان میں۔ تیسرا کام جو ہونا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ ان نظاموں کے چلانے والوں کی اصلاح کی جائے اور جو لڑائی بڑھائی ہے وہ صرف کافروں کے خلاف ہو۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ نظاموں کو چلانے والوں کے خلاف جب تلوار اٹھی تو انہوں نے اٹھ کر ان کو تباہ کر دیا، تو آپس میں لڑ کر نقصان ہو گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عسکری ایکٹیویٹی صرف کافروں کے لیے رکھی جاتی، اور یہ جو اپنے مسلمان ہیں اگرچہ غلط نظام چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ دعوت کا، اصلاح کا، تربیت کا، یا جو بھی حکومت نے اجازت دی ہے مظاہرے کر کے ان کو باور کروا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کر کے یہ کام کیا جاتا ہے۔ سود کے خلاف اب تک کیا ہوا؟ نعرہ لگایا مختلف تنظیموں نے کہ سود ختم کرو۔ پاکستان کے قانون میں لکھا ہوا ہے دی گورنمنٹ شوڈ ایلیمنیٹ ربا ایز سون ایز پاسبل، یہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ کو جتنا جلدی ہو سکے سود کو ختم کرنا ہے۔ سود کے خلاف کیس ہوا، تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 20 سال کیس چلا، 20 سے بھی زیادہ، اور مہلت مانگتے رہی حکومتیں، مہلت مانگتی رہیں، 15 سال کسی نے مہلت مانگی، چلتا رہا۔ پھر کہنے لگے جی اس کی عملی شکل بتاؤ، تو علماء نے عملی شکل بھی بتائی۔ تو پھر شریعت کورٹ نے ایک بہت مغز ماری کے بعد اتنی موٹی کتاب چھپی اس فیصلے کی، فیصلہ دیا اور طریقے بھی بتائے کہ سود کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ فیصلہ آیا، نواز شریف کا زمانہ تھا، اس نے فوراً اس کے خلاف سٹے لے لیا۔ مشرف کا زمانہ آیا تو اس نے غالباً UBL کے ذریعے ریویو فائل کر دیا کہ بھی اس پہ نظر ثانی کرو۔ نظر ثانی کس کو دی؟ سپریم کورٹ کو، سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ کو دی۔ انہوں نے کہا کہ اتنی مغزماری کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں نظر ثانی کی۔ انہوں نے دوبارہ کیس شریعت کورٹ کو بھیج دیا، یا آپ ہی نظر ثانی کر لو، ہمیں کیوں گناہ گار کر رہے ہو؟ اور وہ فٹ بال بن گیا، ادھر پھینک رہا ہے ادھر پھینک رہا ہے۔ اس طریقے سے اب تک سود کے کیس کا یہ بنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب حکمران کیوں ختم نہیں کرنا چاہتے؟
ہم سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر کافروں کا دباؤ ہے، کافروں کا دباؤ بھی ہے، لیکن اندرونی دباؤ بھی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ سرمایہ دارانہ دین کے 3 ستون ہے، جیسے اسلام کے 5 ہیں نا، اس کے 3 ہیں: ترقی، مساوات اور آزادی۔ ترقی، مساوات اور آزادی۔ ترقی کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں جی فلاں کالونی بن رہی ہے اور وہاں ترقیاتی کام چل رہے ہیں، ترقی سے کیا مراد ہے؟ بولو۔ ہاں، سڑک، سیوریج، بجلی، گیس، یہ ترقیاتی کام ہے نا۔ دنیا میں تاریخ میں کبھی اس کو ترقی نہیں کہا گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیسر و کسریٰ کے چاندی کی زمین اور سونے کے پودے اور ہیروں کے پھول والے باغات آتے تھے مدینہ میں، اور جن کیلوں کے ساتھ ان کو جوڑا جاتا تھا وہ بھی سونے کے ہوتے تھے، اور جب آ کر مدینہ میں پہنچے تو ایک کیل بھی مس نہیں تھا۔ لیکن ان کے آخری دن جب ان کو خنجر لگتے ہیں تو مسجد نبوی میں چراغ نہیں تھا۔ اس روایت کے لفظ ہیں کہ اس دن تک مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلتا تھا۔ کیا پیسے کی قلت کی وجہ سے تھا؟ مدینے میں سڑک پختہ نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، گیس نہیں تھی، فون نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، سیوریج نہیں تھا، پانی نہیں تھا، سب کو جا کر اٹھا کر کے لانا پڑتا تھا۔ اس لیے کہ زندہ قومیں ان کاموں کو کبھی بھی اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میری طرف کیا بول رہا ہے؟ حضرت عمر نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو میرا گورنر بنے گا وہ 4 جائز کام ہیں مگر نہیں کرنے دوں گا۔ نمبر 1، آٹا چھان کر نہیں کھائے گا۔ نمبر 2، چھوٹے قد کا گھوڑا استعمال نہیں کرے گا۔ نمبر 3، باریک کپڑا نہیں پہنے گا۔ نمبر 4، زین لگا کر نہیں ننگی پشت پہ بیٹھے گا گھوڑے کی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب جو کا آٹا تنکے والا کھائے گا تو اس کے اندر کے نخرے نکل جائیں گے، اور جب اونچے قد کے گھوڑے پہ چڑھے گا بغیر زین کے تو پیٹ چھوٹا کرنا پڑے گا۔ ہاں، وزن، فٹنس رکھنی پڑے گی، اور جب اس کے اوپر بیٹھے گا بغیر زین کے، بغیر اس کے، تو لاگا لگے گا اور پسینے آئیں گے تو باہر والے بھی، اور اوپر سے موٹا کپڑا پہنا ہوگا تو سارے نخرے دھل جائیں گے۔ کہاں مراکش سائڈ سے لے کر آذربائیجان تک 10 ملک بنتے ہیں، ان میں بچے بچے کا وظیفہ تو جاری تھا مگر مدینے کی سڑکیں پختہ نہیں تھی، کیونکہ وہ زندہ قوم میں آدھی دنیا فتح کر لی تھی، اگلی آدھی فتح کرنا چاہتے تھے، اور نخرے والے یہ کام نہیں کر سکتے۔ من کان بیتہ من زجاج فلا یرمی الناس بالحجارہ، عربی کہتے ہیں جس کا گھر شیشے کا ہو کسی کو پتھر نہیں مار سکتا۔ اس لیے جس کو آج ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے، اسلام نے اس کو بالکل ڈیولپمنٹ نہیں کہا۔ یہ تو نخرے ہیں۔ ہمارے حکمران اسی کو اپنی گڈ گورننس کی دلیل مانتے ہیں۔ مشرف صاحب کہتے تھے کہ میرے زمانے میں روڈ پر کاریں زیادہ ہو گئی ہیں، اے سی زیادہ بک رہا ہے، اس لیے کہ میری حکومت ٹھیک جا رہی ہے، میرے اس کام سے قوم کا معیار زندگی بلند ہوگا۔ سنا کبھی جملہ یہ؟ معیار زندگی کو بلند کرنا یہ قوموں کا ہدف کبھی نہیں رہا ہے۔ بینک کا پہلا ہدف یہ ہے کہ آپ کا معیار زندگی بلند کیا جائے۔ آپ اگر موٹر سائیکل پہ، سائیکل پہ تو موٹر سائیکل پہ آ جاؤ، قسطوں پہ دے دیں گے۔
موٹر سائیکل والے تو کار پہ آ جاؤ، قسطوں پہ دے دیں گے، جھگی والے ہو تو بنگلوں میں آ جاؤ، بنگلہ بنا ہوا ہے، بنے ہوئے بنگلے کو رینوویٹ کرنے کے لیے 6 کروڑ تک قرضہ دے رہا بینک، یعنی اپنے گلے میں رسی ڈال کر ہمیں پکڑا دو اور خود تم سونے کے پنجرے میں رہو، قوم غلام ہو جائے ہماری اور بڑی خوش ہو جناب، مقروض ہو جائے۔ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے انظروا الی من هو اسفل منکم، نیچے دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اوپر مت دیکھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرو گے۔ تو یہاں پہ ترقی کا معنی سڑکیں، میٹرو شیٹرو، پول بناؤ، تو یہ پول شول سڑکیں میٹرو پاکستان کے پیسے سے بن سکتے ہیں؟ ہاں، تو کہاں سے لینا پڑے گا؟ باہر سے لینا پڑے گا، اور وہ بغیر سود کے دیں گے نہیں، تو یہ حکمران کیسے سود ختم کرے؟ بھائی جو حکمران سڑکیں نہ بنائے، پول نہ بنائے، ووٹ دو گے اس کو؟ باہر سے پیسہ نہ لو تو سڑکیں وغیرہ نہیں بنتی، یہ نہ بنے تو ووٹ نہیں ملتا، ووٹ نہ ملے تو حکومت نہیں بنتی، تو وہ بغیر سود کے دیتے نہیں، تو ہم تمہارے فیصلے کو کیا کریں بھائی؟ باہر کا دباؤ الگ ہے، مگر یہ ایک ایسا، یہ بھی باہر ہی کا دباؤ ہے کہ قوموں کو قرضے دے کر مکروہ کر کے اپنا غلام بنا لینا، یہ بھی ان کا طریقہ ہی ہے۔ ایک کتاب چھپی ہے دی کنفیشنز آف اے اکنامک ہٹ مین، معاشی غارت گر کے اعترافات، 1600 روپے کی ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، انگریزی میں ہے، اردو میں بھی چھپ گئی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ہم ملکوں میں کیسے جاتے ہیں، کیسے ان کا معیار زندگی بلند کر کے قرضے دے کر ایک جیب سے دیتے ہیں، دوسری جیب سے واپس بھی لے لیتے ہیں اور ان کو اپنا غلام بھی بنا لیتے ہیں، اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے فلاں بینک نے ہمیں اتنے قسط ریلیز کر دی، قسط لینے کے لیے فلاں جماعت کو قابو کرو، فلاں قائد کو قابو کرو، روپیہ اتنا ڈی ویلیو کرو، اتنے ٹیکس زیادہ کرو تو تمہیں دیں گے۔ وہ ناک سے لکیریں نکلوا کر دے کر واپس بھی لے لیتے ہیں، اور کئی گنا کر کے واپس لے لیتے ہیں، اور جب روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو ان کا قرضہ اور زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ ڈالروں میں ہوتا ہے، اور قوم مقروض تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ نتیجہ کیا؟ 4 سڑکیں، آدھا جیب میں آدھا سڑکوں میں، اور اس کی بنیاد پر ووٹ، اور پھر آ کر کے ہمارے سر پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم قوم نے کسی حکمران کے اچھے ہونے کی دلیل یہ سمجھایا کہ وہ سڑکیں بنائے، قصور ہمارا ہے۔ ہم کسی ایم این ایم پی سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ نالی بنائے گا، سڑک بنائے گا، میٹرو بنائے گا، اور کیا، موٹر وے بنائے گا، کوئی اور کام سوچا آپ نے کہ یہ کرے گا تو پھر ہم اس کو ووٹ دیں گے؟ کوئی دین کی بات کرے گا تو ووٹ دیں گے؟ تو قصور کس کا ہوا؟ دوسرا مساوات ہے۔ مساوات کا معنی مرد عورت کے برابر، کافر مسلمان کے برابر، نعوذ باللہ۔ کیا ایسا ہے یا نہیں؟ اور تیسرا آزادی، مطلب دین سے آزادی۔ یہ 3 ستون ہیں سرمایہ دارانہ دین کے، اور اس کے تحت وہ ہمیں چلاتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ حکمران سود ختم نہیں کرتے۔ تو اب ہم یہ عرض کریں گے کہ آخر اس کا حل کیا ہے؟ یہ مدم سا لکھا ہوا ہے حکمران سود ختم کرے، ہم نے اس کو ختم نہیں کیا، مدم کر دیا۔ ہم خود سود سے بچیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی آپ کی طاقت ہے بچو۔ نمبر 2، حکمران ہمارے لیے راستہ نکالیں۔ یہ آزادی پاکستان کا ماڈل ہے اور یہ وفاق المدارس کا ماڈل ہے۔ کیسے؟ اگر محمد علی جناح کہتے کہ پورا ہندوستان تم نے ہم سے لیا تھا، پورا ہندوستان واپس کرو، وہ مانتے تھے؟ ہاں، آج ہندوستان کے مسلمان کہہ رہے ہیں
کہ جناح کا فیصلہ ٹھیک تھا، اب ہمیں یہاں تنگ کیا جا رہا ہے. تو اگر کہتے سارا ہندوستان پاکستان بناؤ تو وہ نہیں بناتے تھے، تو پھر وہیں رہنا پڑتا تھا اور وہی ظلم تھا، سب کچھ تھا. اور اگر کہا کہ ہمیں بھی الگ بنا دو تو بن گیا. اسی طرح وفاق المدارس میں دین پڑھایا جاتا ہے نا، مدارس میں دین پڑھایا جاتا ہے اور وفاق کے تحت ہوتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ تمام یونیورسٹیوں میں بخاری پڑھایا کرو، ہر طالب علم میڈیکل پڑھے نان میڈیکل پڑھے بخاری پڑھ کر نکلے، تفسیر پڑھ کر نکلے، مانیں گے؟ تو اگر آپ نے کہا نہیں ہمیں یہ کرنے دو تو ہم نہ پڑھاؤ، ہمیں پڑھانے دو مدارس میں، ہماری ڈگری کی ویلیو بناؤ، انہوں نے مان لیا. تو اگر اس بات پر پوری قوم، تمام علماء مدارس، تمام فقہوں والے، تمام فرقوں والے اس پہ جمع ہو جائیں، اگر وہ سچے دل سے سود ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آ کر یہ کہیں کہ آپ سود ختم نہ کرو، نہیں کر سک رہے نا، نہ کرو، لیکن ہمیں اس کے بغیر کا راستہ دو. کوئی ایسا سسٹم بناؤ کہ اسٹیٹ بینک سے ہٹ کر ہو، تمہاری نگرانی میں ہو، مگر وہ تمام علماء اس پہ کہیں کہ یہ سود کے بغیر ہے. جو بچنا چاہتا ہے اس کو تو راستہ دو. جتنے بھی دیکھو نا، چوری بھی، بدکاری بھی ہو رہی ہے، شادیاں بھی ہو رہی ہیں. کوئی جبر تو نہیں ہے کہ کوئی شخص شادی نہیں کر سکتا، شادیاں بھی کر سکتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ بھی کر رہا ہے. تو ایسے ہی یہ بدکاری سے بدتر گناہ ہے. ہم مجبور ہیں، ہمیں لالچ ہے، ہمیں اپنی حکومت بنانی ہے، ہمیں کافروں کا دباؤ ہے، ہم پورے سسٹم سے ختم نہیں کر سکتے، تو چلو کم از کم کو ایسے قوانین جو عام مسلمان کو سودی بنانے پہ مجبور کرتے ہیں، سودی بننے پر مجبور کرتے ہیں، وہ ختم کر دیے جائے. کوئی ایسا راستہ کھول دیا جائے کہ جس کے ذریعے جو بچنا چاہتا ہے وہ بچ سکے. یہ تو منوا سکتے ہو نہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے کیا علماء، کیا مدارس، کیا ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں، اور اس کی قباحت اتنی مایوسی ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہونا، حالانکہ ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ چھوٹا ٹارگٹ ہے، اس پر اگر قوم کھڑی ہو جائے کہ ہمیں راستہ دو بھائی، تم نہیں کر سکتے نہ کرو، ہمیں راستہ دو، تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے ڈوئل سسٹم حکومت کر دے اور واقعتاً اس کو یہ دھوکے بازی نہ ہو، اس کو واقعتاً سود کے بغیر کیا جائے. دیکھو سرکاری سکولوں کو حکومت تنخواہ دیتی ہے نا، بچوں سے فیس تو نہیں لیتی. ایسے ہی کچھ ایسی برانچیں، کچھ ایسے بینک کھولے جائیں جن کی تنخواہیں گورنمنٹ دے رہی ہو اور وہ ہم سے نہ کمائیں، مالیاتی کام کریں، ہم سے نہ کمائیں. وہ اگر پیسہ بھیجنے پر وہ لیں بھی کچھ پیسے مزدوری تو وہ گناہ نہیں ہے، مگر یہ جو گورکھ دھندا سسٹم ہے سود والا، وہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو اگر ساری قوم اس پوائنٹ پر کھڑی ہو جائے اور حکومت اس پہ غور کر کے سود کے بغیر والا راستہ کھول دے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. تو اس کے بعد ہمارا یہ نظریہ اس لیے ہے کہ معذرتاً الی ربکم لعلہم یتقون، اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہماری وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھپکلی جہاں ملے اس کو قتل کر دیا کرو. پوچھا گیا کیوں؟ تو فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جا رہا تھا تو سارے جاندار اس آگ کو بجھانے پہ لگے ہوئے تھے، مگر چھپکلی اس کو پھونک مار کے بھڑکانے پہ لگی ہوئی تھی. مینڈک مثلا بجھا رہا تھا اور چھپکلی اس کو بھڑکا رہی تھی. اب مینڈک کے بجھانے سے کیا بجھنا تھا اور چھپکلی کے بھڑکانے سے کیا بھڑکنا تھا، لیکن اس نے ووٹ دے دیا کہ میں ابراہیمی نہیں نمرودی ہوں. سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو قتل کرو، جو پہلی ضرب میں مارے گا 100 نیکیاں ملیں گی. تو ہم بھی اگر اس پہ محنت کر لیں تو اللہ تعالیٰ اگر
اتنی باریکی میں جا کر دیکھتا ہے کہ وہ جانور جو بجا رہے تھے ان کو مارنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا نہا عن قتل الضفدع، کو قتل کرنے سے منع کیا مینڈک کو، تو اس کو کہا قتل کرو۔ اگر اتنی باریکی سے اللہ نوازتا ہے تو ہم کوشش میں لگ جائیں تو اللہ ہمیں محروم رکھے گا۔ تو اگلا سبق ہونا ہے کوئی کام کا مسئلہ، کوئی کرنے کے کام ہوں گے انشاءاللہ، تو اس کے لیے تاجر برادری کو بھی ساتھ لاؤ، کچھ بھائی بیٹھے بھی ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں یہ دونوں ماڈل لیٹ ہو گیا، دونوں ماڈل اسی میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ مفتی محمد یوسف طیبی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے دیگر سوشل اکاؤنٹس لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔